حکومت نے تصدیق کی ہے کہ 31 جنوری کو بلوچستان کے 12 شہروں میں شدت پسندوں نے حملے کیے۔ شدت پسندوں نے کوئٹہ سمیت مستونگ، پسنی، گوادر، خاران، نوشکی اور مچھ میں حملے کیے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے متعدد شہروں میں ہونے والے حملوں میں کم از کم 92 شدت پسند اور 15 اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق اس سے قبل جمعے کے روز پنجگور اور شابان میں مختلف کارروائیوں میں 41 شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا، جس کے بعد 2 روز میں ہلاک کیے جانے والے شدت پسندوں کی تعداد 133 ہو گئی ہے۔ BBC کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق 31 جنوری کو ہونے والے حملوں میں 18 عام شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں، تاہم ابھی تک حکام نے سرکاری سطح پر اس کی تصدیق نہیں کی۔ ان حملوں کی ذمہ داری کالعدم علیحدگی پسند گروہ بلوچستان لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ گزشتہ روز بلوچستان میں ہونے والے منظم حملے پہلی بار نہیں ہوئے جب مسلح افراد ایک ہی وقت میں مختلف شہروں میں داخل ہوئے اور حملے کیے، لیکن یہ پہلی مرتبہ دیکھا گیا کہ یہ حملے کوئٹہ کے اندر بھی ہوئے۔ کوئٹہ کو نسبتاً محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ شہر کو محفوظ بنانے کے لیے ارد گرد سیکیورٹی چیک پوسٹ کی مدد سے حصار قائم کیا گیا ہے۔ شہر کے اندر بھی مختلف مقامات پر چیک پوسٹ موجود ہیں۔ کوئٹہ کے اندر حالیہ حملے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کوئی سیکیورٹی یا انٹیلیجنس کا نقص ہو سکتا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے شعبے سے منسلک محمد شعیب کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں ان کا آنا بڑی سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ ان کی طرف سے ایک پیغام ہے کہ ہم جہاں چاہیں آ سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس موومنٹ کا اتنے لمبے عرصے تک چل جانا ہی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ ان کے خیال میں بلوچستان میں سیکیورٹی کا سب سے بڑا چیلنج سیاسی ہے۔ آپ کو دل اور دماغ جیتنے ہیں، صرف لڑائی نہیں کرنی۔ لڑائی تو آخری چارہ ہونا چاہیے۔ دوست محمد بریچ بلوچستان میں مقیم تجزیہ کار ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئٹہ تک اتنے منظم حملے مقامی حمایت کے بغیر کرنا ناممکن ہے۔ ان کے مطابق ریاست عام آدمی کا دل و دماغ جیتنے کی کوشش کر بھی رہے ہیں، تاہم یہ وقت طلب کام ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے نچلی سطح تک پہنچایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بڑے پیمانے پر آپریشن ہوں گے تو لوگوں کی شکایات بڑھیں گی۔ ایک گوریلا وار کے اندر لوگ یا عام آدمی کی حمایت ہی اصل انعام یا جیت ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ حالیہ حملے ایک اور زاویے کو بھی ظاہر کرتے ہیں جو قیمتی پتھروں کی موجودگی ہے۔ ان کے خیال میں دنیا کی دونوں بڑی طاقتوں امریکہ اور چین کی نظریں ان قیمتی پتھروں اور معدنیات پر مرکوز ہیں، اور یہ کہ کالعدم BLA اس طرح کی کارروائیوں سے یہ پیغام ان طاقتوں کو بھی دینا چاہتی ہے کہ بلوچستان کے قیمتی پتھروں اور معدنیات تک رسائی ان کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی۔